ہمارا رخ اس وقت لگی نرائے کی ہی جانب تھا۔ آئی کام پر ان کی گفتگو سنتے ہی میرے قدم رک گئے تھے۔ سردار میرا ارادہ بھانپ گیا تھا، شاید تم لگی نرائے نہیں جانا چاہتے۔ میں نے جواباً دریافت کیا کیا ان حالات میں وہاں جانا مناسب ہوگا؟ وہ بولا تو پھر؟ میں نے کہا وہاں چلتے ہیں جہاں گزشتہ شب گزاری تھی۔ اس نے کہا خیال رہے اس طرف سے دشمن کے آدمی بھی موجود ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، شام کا اندھیرا چھا رہا ہے، یقیناً وہ زیڑا کیل سے سیدھا لگی نرائے کا رخ کریں گے۔ لگی نرائے پر آنے کا ان کا کوئی جواز نہیں بنتا، یوں بھی انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سیدھا لگی نرائے کا رخ کریں۔ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، اور ہم واپس لگی نرائے کی بلندی طے کرنے لگے۔ اوپر پہنچنے تک کافی اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ سردار نے اندھیرے میں ٹھوکر کھاتے ہوئے پوچھا ٹارچ جلا لوں؟ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نہیں۔ سردار نے ٹارچ جلا لی۔ مجھ سے ٹھوکریں نہیں کھائی جاتی۔ اچانک کلاشنکوف کاک کرنے کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سردار کے ہاتھ سے ٹارچ جھپٹتے ہوئے میں نیچے لیٹ گیا۔ جھک جاؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے کلاشنکوف کی تڑتڑاہٹ نے اس کی حیرانی دور کر دی تھی۔ بائیں جانب چلو، سردار کو کہہ کر میں جھکے جھکے انداز میں اس طرف بڑھ گیا۔ سردار نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دبے لہجے میں پوچھا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، یہ یقیناً وہی ہیں جو کہہ رہے تھے کہ راستے میں وقت ضائع کیے بغیر لگی نرائے پہنچو۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ اسی جگہ 2-3 اور برسٹ آئے۔ ایک چیختی ہوئی آواز ہمیں دائیں اور تھوڑا نیچے کی طرف سے آئی، کبیر خان ہم پہنچ گئے ہیں۔ سردار نے دشمنوں کی بات پر دھیان دیے بغیر الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی سردار خان، انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق روشن خان اور گل خان کی ساری گفتگو فرضی تھی۔ دونوں پاس بیٹھے ہوئے یہ بکواس کر رہے تھے تاکہ اگر ہم یہیں چھپے ہوں تو اطمینان سے چھپے رہیں، اور یہ بات وہ بڑے اطمینان سے اسی چینل پر کر رہے تھے جو ان کے ہلاک ہونے والے ساتھی نے اپنے وائرلیس سیٹ پر لگایا ہوا تھا۔ اسی وقت اکٹھی 2 گنیں چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک چٹان کے پیچھے رکتے ہوئے سردار نے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد بھی 3 سے زیادہ ہوگی؟ میں نے کہا بلا شبہ، اور میں نے ڈریگن آف کو ہاتھ میں پکڑ کر کاک کر لیا۔ سردار نے کلاشنکوف پہلے سے تیار حالت میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے سیٹ آن کر کے ایئر فون کی لیڈ اس میں لگا کر کان میں اڑس لی۔ اب سیٹ کی آواز دور تک سنائی نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیٹ آن کیا، لیکن خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں چینل تبدیل کرنے لگا۔ چینل 19 پر مجھے مطلوبہ گفتگو سنائی دی۔ آواز آئی، میں نے صرف 2 آدمی دیکھے ہیں اور دونوں غالباً مشرق کی طرف بھاگے ہیں۔ دوسری آواز آئی، ٹھیک ہے تم اسی جگہ موجود رہو، تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ یہ پوچھنے والا روشن خان تھا۔ دوسرے نے مختصراً کہا، بسم الجان۔ اس مرتبہ اسے جواب دینے کی بجائے وہ کسی دلبر خان کو پکارنے لگا۔ دلبر خان نے جواب دینے میں دیر نہیں لگائی، سن رہا ہوں۔ پہلی آواز آئی، شاید ان کا رخ تمہاری طرف ہے، 2 آدمی ہیں، کوشش کرنا زندہ ہاتھ لگ جائیں، نہیں تو اڑا دو، لیکن بھاگنے نہ پائیں ورنہ سردار قبیل خان ہماری جان کو آ جائے گا۔ دلبر خان نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، بے فکر رہو۔ اس مرتبہ وہ ایک اور آدمی کو مخاطب ہوا، ناصر خان تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں؟ ناصر خان نے جواب دیا، 10 آدمی ہیں کمانڈر۔ پہلا بولا، 5 آدمی نالے کے سامنے بھی بھیج دو تاکہ وہ نالے میں اتریں تو مکمل گھیرے میں ہوں۔ ناصر خان نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ پہلا آدمی بولا، عظمت جان تمہارے ساتھ 8 آدمی تھے؟ وہ باقاعدہ کسی فوجی کمانڈر کی طرح اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا تھا۔ عظمت نامی شخص نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی، جی کمانڈر۔ وہ تمام آئی کام کے استعمال کے ساتھ پہاڑی علاقے میں جنگ کے طریقہ کار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ کمانڈر بولا، میرا خیال ہے ان آدمیوں کے ساتھ لگی نرائی کی طرف آنے والا کوئی آدمی بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ عظمت جان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جی کمانڈر۔ میں نے ساتھ بیٹھے سردار خان کو دبی آواز میں صورتحال سے آگاہ کیا، سردار خان برے پھنسے ہیں، ان پہاڑیوں کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ سردار نے اعتماد بھری سرگوشی سے جواب دیا، اگر ان کے پاس 100 بندے بھی ہوں تب بھی ان پہاڑیوں کو نہیں گھیر سکتے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن فی الحال ہم گھیرے میں ہیں دوست۔ سردار نے مشورہ دیا، لگی نرائی کی طرف نیچے اترنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، اس جانب کوئی عظمت جان 8 آدمیوں کے ساتھ ہمارا منتظر ہے۔ سردار خان نے کہا، ویسے تمہارا مشورہ مان کر میں نے بہت بے وقوفی کا ثبوت دیا ہے۔ میں ہنسا۔ وہ بولا، راجہ ذیشان حیدر صاحب ایک بات بتا دوں، اگر ہم رات کے اندھیرے میں ان کے گھیرے سے نہ نکل سکے تو دن کی روشنی میں ہمارا بھاگنا ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہا۔ سردار نے مجھے ہلکے سے شعلے کی جانب متوجہ کیا، کوئی سگریٹ سلگا رہا ہے، اس کا فاصلہ ہم سے 50 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ اس کی زندگی کا آخری کش ہوگا، اور میں نے ٹیلیسکوپ کے کور اتارے بغیر ہی ڈریگن آف کی مزل کو اس کی جانب سیدھا کیا۔ اتنے نزدیکی فاصلے پر مجھے ٹیلیسکوپ سائٹ کی استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹریگر دباتے ہی دھماکے کی گونج کے ساتھ ایک درد بھری کرراہ نے مجھے بتا دیا کہ میں کامیاب رہا تھا۔ اسی وقت کلاشنکوف کا اندھا دھند فائر اس پتھر کی جانب آنے لگا۔ میں نے کہا، سردار نیچے لیٹ کر اسی سمت جانا ہے جدھر سے فائر آ رہا ہے۔ دبی آواز میں ہنستے ہوئے اس نے کہا، گویا مجھے ایک بار پھر بے وقوف بننا پڑے گا، میرا مطلب ہے تمہاری بات مان کر۔
میں نے کہا مذاق کا وقت نہیں ہے خان صاحب، انہیں ہماری جگہ کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے۔ سردار نے جواب دیا میں تو مذاق نہیں کر رہا۔ اسی وقت کسی نے ٹارچ کی روشنی ہماری سمت پھینکی۔ وہ شاید ہمارے چھپنے کی جگہ کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بات میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن زندگی کی بازی ہار گیا۔ وہ بیوقوف شاید جانتا نہیں تھا کہ روشنی پر نشانہ سادھنا کتنا آسان کام تھا۔ ڈریگنوف کی ایک اور گولی کم ہو گئی تھی۔ روشن خان کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، اب اگر کسی الو کے پٹھے نے روشنی کرنے کی کوشش کی تو اسے میں خود گولی مار دوں گا۔ اسی وقت کلاشنکوف کے 2-3 برسٹ ہماری طرف آئے مگر ہم نے جوابی فائر سے گریز کیا۔ ہمارے پاس اتنا فالتو ایمونیشن نہیں تھا کہ ان کے ہر فائر کا جواب دیتے۔ روشن خان کی آواز آئی، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، بہتر یہی ہوگا کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ میں اس کی آواز کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس کی بات کا جواب سردار نے 2 گولی فائر کے ساتھ دیا۔ سردار کے فائر کے ساتھ 2-3 برسٹ فائر آئے لیکن ہم پتھر کی چٹان کے باعث محفوظ رہے۔ مجھے آئی کام پر روشن خان کی آواز سنائی دی، وہ دلبر خان کو پکار رہا تھا۔ دلبر خان کے جواب دینے پر وہ کہنے لگا، دلبر اپنے آدمیوں کے ساتھ ہماری طرف بڑھتے آؤ۔ جواباً دلبر خان نے جی کمانڈر کہہ کر حکم پر عمل پیرا ہونے کا اندیا دیا۔ اس کے ساتھ ہی روشن خان کسی برمن خان کو آواز دینے لگا۔ برمن خان کے حکم جناب پر وہ پوچھنے لگا، تمہارے پاس ہینڈ گرینیڈ موجود ہیں؟ برمن خان نے کہا، جی ہاں 3 گرینیڈ موجود ہیں۔ وہ بولا، فوراً میرے پاس آ جاؤ، میں اس وقت لگی نرائے کی بلندی پر کھڑا ہوں۔ وہ بولا، کمانڈر 10 منٹ لگ جائیں گے۔ روشن خان بولا، میں منتظر ہوں، اور خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، سردار روشن خان کسی آدمی سے ہینڈ گرینیڈ منگوا رہا ہے، یقیناً اس کا ارادہ ہمارے خلاف ہینڈ گرینیڈ استعمال کرنے کا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ سردار نے مشورہ دیا، میرا خیال ہے سامنے کی بجائے دائیں طرف نکل چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، اس طرف تنگ نالا ہے، اگر اس میں اتر گئے تو چوہے دان میں پھنس جائیں گے۔ انہوں نے نالے کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ سردار خان اپنی بات پر مصر رہا۔ مکمل نہیں اترتے، ڈھلان پر ہو کر زیڑا کیل کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر روشن خان پارٹی کی حد بندی سے گزر گئے تو آگے جانا مشکل نہیں ہوگا۔ لگتا ہے لیزونا کے ساتھ 2 ماہ گزار کر تم میں بھی عقل آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا، تو چلیں اس سے پہلے کہ ہینڈ گرینیڈ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں نے کہا، میرے پیچھے رہنا اور تم فائر نہ کرنا، میرے پاس سائلنسر لگا پستول ہے، کسی بھی اچانک نمودار ہونے والے کو میں خود سنبھال لوں گا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں نے ڈریگنوف رائفل کی سلنگ سر سے گزار کر اپنی چھاتی کے سامنے لگائی، اس طرح کہ رائفل میرے پشت پر بندھے تھیلے پر مضبوطی سے ٹھہر گئی۔ سائلنسر لگا، گلاک 19 میرے ہاتھ میں تھا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب سنتے ہی میں جھکے جھکے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ ہم جس چٹان کے پیچھے دبکے تھے اس کے سامنے روشن خان نے مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس کے عقبی جانب دلبر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ دائیں جانب عظمت خان اور بائیں جانب ناصر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ موجود تھا، لیکن ناصر خان نالے کی پرلی طرف اور سامنے کی سمت میں موجود تھا۔ وہ نالا زیڑا کیل سے نکل رہا تھا۔ لازمی طور پر زیڑا کیل کی بلندی پر ان کے آدمیوں نے موجود ہونا تھا۔ روشن خان جیسے شاطر سے بعید تھا کہ اس نے وہ سمت نظر انداز کر دی ہو، لیکن زیڑا کیل کی پرلی جانب اگر ہم پہنچ جاتے جس طرف امریکن سنائپر میرا نشانہ بنا تھا تو ہمارا نکلنا مشکل نہیں تھا۔ نالے میں 10-15 گز نیچے جا کر ہم اسی ڈھلان پر متوازی آگے بڑھنے لگے۔ ہوا کافی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، اور یہ ہوا جہاں سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی وہیں ہمارے لیے اس لحاظ سے نہایت مفید تھی کہ ہماری ہلکی پھلکی آہٹ دشمن کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم 30-35 گز ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ یقیناً انہوں نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا تھا۔ مجھے ہلکی ہنسی کے ساتھ کسی کی آواز سنائی دی، جانانا، میرا خیال ہے ان کمینوں کا کام تو تمام ہو گیا۔ ہمارے استقبال کے لیے اس جانب بھی روشن خان نے اپنے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ہماری خوش قسمتی کی ہوا زیڑا کیل کی جانب سے ہمارے رخ چل رہی تھی، اس لیے وہ آواز آسانی سے سنائی دے گئی تھی۔ سردار نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ ہم دونوں دب کر نیچے بیٹھ گئے تھے۔ اسی وقت ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر ایک اور گرینیڈ پھینک دیا تھا۔ سردار کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ان کی باتیں کرنے کی دھیمی آواز میری رہنمائی کر رہی تھی۔ جلد ہی ان کے ہیولے مجھے نظر آنے لگے۔ ان کا رخ ہماری جانب ہی تھا۔ اسی وقت میرے کان میں لگے ریسیور میں روشن خان کی آواز ابھری، اور ساتھ ہی وہی آواز مجھے ان آدمیوں کے پاس موجود آئی کام سے بھی آ رہی تھی۔ تمام پارٹیاں ہوشیار رہیں، وہ یہاں سے غائب ہیں۔ مجھے پہلے والی آواز سنائی دی، اس کا مطلب پھر بچ گئے ہیں کمینے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے گلاک سیدھا کر کے مسلسل 2 مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ 2 درد بھری کراہیں ابھری۔ میں زمین سے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ سردار نے بھی میری تقلید کی تھی۔ ان کے تڑپتے اجسام کو پھلانگتے ہوئے ہم آگے بڑھ گئے۔ 10-15 گز آگے جاتے ہی ہم دوبارہ بلندی چڑھنے لگے۔ ڈھلوان سے ہموار سطح پر آتے ہی ہم تیزی سے زیڑا کیل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ناصر خان، تیار ہو جاؤ، میرا خیال ہے وہ نالے میں اتر گئے ہیں۔
नासिर की एतमाद भरी आवाज उभरी, हम तैयार हैं कमांडर। हम जेड़ा केल की बुलंदी पर चढ़ने लग गए थे। वो लगी नराई से इतनी ज्यादा बुलंदी नहीं थी। रोशन खान किसी नए बंदे को पुकार रहा था, गुल खान तुम्हारे साथ कितने आदमी हैं? गुल खान की आवाज सुनाई थी, हम 2 आदमी हैं कमांडर। बर्मन खान तुम अपने साथ एक आदमी को लेकर गुल खान के पास पहुंचो। बर्मन खान ने जवाब दिया, ठीक है। अब मालूम नहीं बर्मन खान उस वक्त कहाँ था। चढ़ाई खत्म होने के करीब ही हम दबे कदमों चलने लगे। उसी वक्त सरदार के पांव के नीचे एक पत्थर आकर लुढ़क गया। हम फौरन लेट गए। ये बर वक्त लेटना हमारे काम आ गया था। उसी वक्त एक ताकतवर टॉर्च की रोशनी उस तरफ आई। सरदार मेरे आगे था। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। तरतराहट की आवाज में एक चीख भी शामिल थी। टॉर्च समेत वो औंधे मुंह गिरा। टॉर्च अभी तक रोशन थी। एक पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने सरदार को कहा, सरदार उधर हो जाओ। उसी वक्त रोशन खान भी अपने आदमी से पूछने लग गया था, गुल खान फायर तुमने किया है? गुल खान जिंदा होता तो जवाब देता। सरदार 1 सेकंड भी जाया किए बगैर लेटे लेटे ही लुढ़कते हुए मेरे पास आ गया और उसी वक्त किसी ने क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। क्लैशनकोफ मुसलसल गरजने लगी। उसने उस वक्त तक ट्रिगर से उंगली न उठाई जब तक ट्रिंच की आवाज के साथ क्लैशनकोफ खाली न हो गई थी। हम पत्थर के पीछे सिमट कर लेटे रहे थे। अगर वो पत्थर न होता तो हम यकीनन मारे गए थे। ट्रेंच की आवाज सुनते ही मैंने कहा, सरदार फायर, और उसने लेटे लेटे मतलूबा जानिब क्लैशनकोफ की नाल करते हुए ट्रिगर दबा दिया। मुसलसल धमाकों की वजह से हमें पता नहीं चला कि वो फायरिंग कामयाब गई थी या नाकाम। आईकॉम पर रोशन खान मुसलसल गुल खान को पुकार रहा था। मैगजीन खाली होते ही सरदार ने नई मैगजीन लगाते हुए क्लैशनकोफ कॉक की लगी नराई की जानिब से 2-3 ब्रस्ट फायर हुए। यकीनन वो उसी जानिब ही बढ़ते चले आ रहे थे। सरदार खतरा तो मोल लेना पड़ेगा। मैं उठकर थोड़ा दाएं मुड़ा और झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ने लगा। सामने से फायर न आता देखकर मैं समझ गया था कि सरदार की गोलियां रायगा नहीं गई थी। जेड़ा केल की बुलंदी चढ़ते ही मैंने उस तरफ का रुख किया जहां से मैं दिन को उतरकर अमेरिकन स्नाइपर वाली पहाड़ी पर चढ़ा था। सरदार मेरे पीछे ही दौड़ता हुआ रहा था। अकब में मुझे मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनाई दी। रोशन खान ने नासिर खान को चंद बंदे उस जानिब भेजने का हुक्म दिया। साथ ये भी बता दिया कि जेड़ा केल पर उनका कोई आदमी बाकी नहीं बचा था। मैं और सरदार ठोकरें खाते किसी न किसी तरह उस जगह पहुंच गए जहां से मैं दिन को नीचे उतरा था। वो रास्ता काफी हमवार था। उस पर छदरे छदरे दरख्त भी मौजूद थे। जल्द ही हम नीचे कच्ची सड़क पर पहुंच गए थे। हम तेज रफ्तारी से जेड़ा केल से दूर हटने लगे। आगे वो नाला इंग्लिश के लफ्ज वाई की तरह 2 शाखा हो गया था। हमने मशवरे से बाएं जानिब इख्तियार कर ली थी। तेज रफ्तारी से हरकत करने के बायस हमारी सांस फूल गई थी। जेड़ा केल की जानिब से अब भी फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन आईकॉम खामोश था। शायद वो किसी दूसरे चैनल पर शुरू हो गए थे। मैंने चैनल तब्दील करना शुरू कर दिए। जल्द ही रोशन खान की मनहूस आवाज फिर से मेरे कानों में पड़ी। वो उन्हें 3 पार्टियों में बांटकर एक पार्टी को लगी नराई का रुख करने का कह रहा था। दूसरी पार्टी को उसने वो समत बताई जिस तरफ हम दोनों रवाना थे और तीसरी नासिर खान वाली पार्टी को उसी नाले पर तैनात रखा था। मुझे ये पता नहीं चल सका था कि उसने चैनल कैसे तब्दील करवाया था, क्योंकि मैंने पिछले चैनल पर उसके मुंह से कोई कोड वर्ड या कोई लफ्ज नहीं सुना था। घड़ी पर निगाह डालने पर हिंद से 9:15 बजे का ऐलान करते नजर आए। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद 9 बजे के बाद उन्हें पहले से चैनल तब्दील करने का बताया हुआ था। पहले वाला चैनल 9 बजे तक ही इस्तेमाल होना था। वायरलेस सेट को इस्तेमाल करते वक्त इस तरह के चुटकुले हर कोई आजमाता रहता है। मैंने सरदार को तफसील बताते हुए कहा, सरदार खान, अब हमारा मुकाबला रोशन खान के 1/3 लश्कर से है। सरदार ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जिस वक्त भी ये रोशन खान हाथ लगा उसे तो मैं अपने हाथ से गोली मार दूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर टॉर्च की रोशनी नजर आ रही थी। हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर ली। एक लिहाज से हमारी रफ्तार को उन पर फौकियत हासिल थी कि उन्होंने हमें तलाश करते हुए आगे बढ़ना था, जबकि हम इर्द गिर्द का जायजा लिए बगैर आगे बढ़ते जा रहे थे। मुसलसल तेज रफ्तारी से सफर करते हमें 3 घंटे होने को थे। शैतान की आंत की तरह वो लंबा नाला अब ऊपर को बुलंद होने लगा था। अचानक 50-60 गज के फासले पर एक ताकतवर टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। हमने नीचे लेटने में एक लम्हा भी न लगाया था। उसी वक्त सामने से एक ब्रस्ट फायर हुआ। सरदार हकलाया, ये वही ग्रुप है या उनके कोई और साथी हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे को खिसका। जो भी हैं अब तो बुरे फंसे हैं जी। टॉर्च एक बार फिर रोशन हुई और उसी रोशनी में चंद कदम आगे लगी कांटेदार तार को देखते ही मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। सरदार, आर्मी की पोस्ट है, मैंने खुशी से बेकाबू लहजे में कहा और उसके साथ ही मैंने जेब से टॉर्च निकालकर बार बार जलाकर टॉर्च का इशारा किया। कौन? दबंग लहजे में पूछा गया। सरदार को उठने का कहकर मैं हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया। हम दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। पिस्तौल मैंने होल्स्टर में लगा रखा था। सरदार भी क्लैशनकोफ जमीन पर रखते हुए मेरे साथ हाथ बुलंद करके खड़ा हो गया। उसी आवाज ने हमें पुकारा, आगे आ जाओ, और हम हाथ बुलंद किए आगे बढ़ने लगे। कांटेदार तार के दरमियान एक जगह रास्ता बना हुआ था। हम उसी से गुजरकर आगे बढ़ गए। हम टॉर्च वाले से 10-15 गज दूर पहुंचे होंगे कि उसने अगला हुक्म दिया, रुक।
اپنے ہتھیار اور سامان یہیں چھوڑ دو۔ ہم نے بے چوں چرا ان کے حکم پر عمل کیا، اب آگے بڑھو۔ ہتھیار اور تھیلے زمین پر رکھتے ہی ہمیں دوبارہ آگے بلایا گیا۔ نزدیک پہنچنے پر ہمیں 3 فوجی نظر آئے۔ ایک نے ہاتھ میں ٹارچ تھام رکھی تھی جبکہ 2 کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ ایک اپنا ہتھیار سلنگ اپ کر کے آگے بڑھا اور ہماری تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے بعد ان کے سینئر نے ایک سپاہی کو ہمارا سامان لینے بھیجا جو ہم ان کے حکم پر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم پوسٹ کمانڈر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک جونیئر آفیسر تھا۔ جی جناب، اپنا تعارف کروائیں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ ہمارے پراعتماد لہجے میں کی جانے والی بات چیت سے اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں اپنے آئی کام سیٹ پر آپ کی بات کسی سے کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دینے والے انداز میں سر ہلایا، بات کرواؤ۔ اس کا جواب سن کر ایک بندے نے آئی کام سیٹ میری جانب بڑھا دیا۔ آئی کام سیٹ پکڑتے ہوئے میں نے جونیئر آفیسر سے پوچھا، پوسٹ کا نام؟ اس نے بغیر کسی تردد کے پوسٹ کا نام بتایا، یہ ایف بلاک ہے۔ سیٹ آن کر کے میں نے چینل 9 لگایا اور 1 الفا کو پکارنے لگا۔ میرے 2-3 دفعہ پکارنے پر 1 الفا کی بھاری آواز سپیکر سے برآمد ہوئی، سینڈ یور میسج اوور۔ میں نے کہا، ہم اس وقت ایف بلاک پر پہنچ گئے ہیں، اوور۔ بغیر کسی تمہید کے میں مطلب کی بات پر آ گیا کہ وائرلیس سیٹ پر تمہید نہیں باندھی جا سکتی۔ 1 الفا کے لہجے میں حیرانی تھی، مگر کیوں، اوور۔ میں نے تفصیل بتلانے سے گریز کیا، کہانی لمبی ہے، اوور۔ اس نے بھی تفصیل پوچھنے پر اصرار نہ کیا، کام بتاؤ، اوور۔ میں نے کہا، پوسٹ کمانڈر کو ہماری شناخت کروا دو، اوور۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، پوسٹ کمانڈر کو ابھی آرڈر مل جائیں گے اور تم اگلے حکم تک یہیں رہنا، اوور۔ اور میرے راجر کہنے پر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ بعد پوسٹ کمانڈر کے بنکر میں پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کہا، یس، صوبیدار رمضان بات کر رہا ہوں۔ اور بس دوسری جانب سے اسے کچھ ہدایات دی جانے لگی۔ ہم تو بس اس کی یس سر ہی سنائی دے رہی تھی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ السلام علیکم سر، ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام ذیشان، کل کا دن ایف بلاک پر گزار کر پرسوں تم دونوں ڈی بلاک پر چلے جانا، وہاں 1 الفا تمہارا منتظر ہے۔ ڈی بلاک کا راستہ تمہیں صوبیدار رمضان سے معلوم ہو جائے گا۔ اور میرے ٹھیک ہے سر کہنے پر اس نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ میرے ریسیور رکھتے ہی صوبیدار رمضان نے پوچھا، یقیناً آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ سردار نے اس بات میں سر ہلایا، جی سر۔ ایک آدمی کو کھانا لانے کا کہہ کر وہ ہم سے گپ شپ کرنے لگا۔ ہماری دن بھر کی کارروائی چونکہ اپنی فوج کے لیے کوئی راز کی بات نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسے مکمل تفصیل سے بتا دیا۔ ساری تفصیل سردار نے ہی سنائی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی صوبیدار رمضان نے باقاعدہ ہمیں گلے لگا کر ہماری پیٹھ تھپتھپائی۔ اسی وقت تازہ کھانا تیار ہو کر آ گیا۔ گرم گرم روٹیوں اور بھیڑ کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم نے ملک پاؤڈر کی بنی چائے پی اور بستر میں گھس گئے۔ سارے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد سخت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وزیرستان نے ہمیں کافی اچھے انداز میں خوش آمدید کہا تھا۔ قسمت اچھی تھی، ورنہ سردار قبیل خان کے آدمیوں نے تو ہمیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔